نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے حسد کے موضوع پر گفتگو شروع کی تھی اور کافی باتیں حسد کے متعلق آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی. تو اسی موضوع کے متعلق کچھ باتیں آج کی اس نشست میں عرض کرنی ہے. میرے بھائیوں، حسد ہمارے معاشرے کی ایک عام سی بیماری ہے اور پورے معاشرے میں یہ بیماری پھیل چکی ہے اور انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس بیماری میں مبتلا ہے اور یہ کیسی بیماری ہے. اب یہ دیکھیں کہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے وہ بیماریاں جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، مثلا سر میں درد ہوتا ہے، آنکھ میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، بخار آتا ہے یا جسم میں کوئی اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جیسے آج کل کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تو یہ سب بیماریاں ہیں، ان کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. جسمانی بیماریاں ان کو کہا جاتا ہے، جسمانی امراض ان کو کہا جاتا ہے. اور دوسری جو بیماریاں ہیں جن کا تعلق انسان کی روحانیت سے ہے، انسان کے دل سے، جس کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے. اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جسم کی جو بیماری ہے انسان کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر وہ اس کے تدارک کے لیے، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس، حکماء کے پاس بھی جاتا ہے. لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، جن کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، اب انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بھی بیماری ہے. تو جب اس کو اس کا علم بھی نہیں ہے، اس کو وہ بیماری بھی نہیں سمجھتا، تو لا محالہ پھر اس کے علاج کا وہ تدارک کیسے ہے. تو اب جب جسمانی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے ہم علاج کرواتے ہیں. تو اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہیں تو ان کا بھی علاج ہے. اب ان کا علاج ان کے پاس ہے. ایک تو ان کے علاج کے لیے روحانی ڈاکٹر ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اہل اللہ، نیک لوگ، نیک لوگوں کی صحبت، اولیاء، کہ ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی مجالس میں بیٹھے، ان کی باتیں سنیں اور ان کو اپنے دل کا حال دیں، اپنے دل کی کیفیت بیان کریں کہ بھئی میرے اندر یہ مرض ہے، کہ میرے اندر بالفرض گناہ کی عادت ہے. تو ہم ان کو بیان کریں کہ میرے اندر یہ گناہ کی عادت ہے، مثلا میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہاں جی، یا اسی طرح اور بھی عادتیں جو بری ہیں. تو جب جو بندہ روحانی ڈاکٹر کو ان عاداتوں کے متعلق بیان کرتا ہے، عرض کرتا ہے، بتاتا ہے، تو پھر وہ ان کا علاج بتاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے پھر اس کی روحانی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. جس طرح کے جسمانی بیماریاں ڈاکٹر کو بتانے سے، ڈاکٹر کے علاج سے وہ جسمانی بیماریاں انسان کی دور ہوتی. تو اب یہ جو روحانی بیماریاں ہیں اس کا علاج کن کے پاس ہے؟ روحانی ڈاکٹروں کے پاس. وہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، کہ ہم ان کی مجالس میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں جی، اور اپنی روحانی بیماریوں کے متعلق انہیں بتائیں. انشاءاللہ وہ دعا بھی کریں گے اور وظائف بھی بتلائیں گے اور آپ ایسے اعمال بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ آپ سے روحانی بیماریاں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے، کوئی ایسے صحبت یا کوئی ایسی مجلس نہیں مل رہی کہ جس میں ہماری ان روحانی بیماریوں کا علاج ہو سکے، تو پھر ہمارے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین، آپ کے مبارک ارشادات ہیں، آپ علیہ السلام کے مبارک فرمودات ہیں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعین کی مبارک زندگیاں ہیں، کہ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کو خود پڑھیں اپنائیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہماری اس روحانی بیماری کا، جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج اور ان کا تدارک ہو سکتا ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں جسمانی جو بیماری ہے وہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کرواتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمیں ان بیماریوں کا احساس نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم ان کو بیماریاں نہیں سمجھتے، ہم ان کا علاج نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے دن بدن ہم روحانی طور پر بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکی میں طبیعت نہیں چلتی، نماز کی طرف ہماری طبیعت نہیں جاتی، قرآن کی تلاوت کی طرف ہماری طبیعت نہیں جاتی، ذکر و اذکار کی طرف ہماری طبیعت نہیں جاتی، اور نیکی کے کاموں کی طرف ہمارا دل نہیں جاتا، ہمارا دل نہیں لگتا، اور حال یہ ہوتا ہے کہ برائی کی طرف اگر ہم جائیں تو ہمارا دل وہاں چلتا ہے، وہاں ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا روحانیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، روحانی طور پر ہم بیمار ہو چکے ہیں۔ اب اس وجہ سے کوئی نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی، کسی عالم کی بات، کسی مفتی کی بات، کسی اللہ والے کی بات جو ہے وہ ہم پر اثر نہیں کرتی، ہمیں جس کی وجہ سے احساس نہیں ہوتا، ہم جو ہے پھر گناہوں کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، اپنی اس روحانی بیماری کا بھی علاج کریں، اور روحانی بیماریاں بہت سی ہیں، انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً جو ان کو بیان کرتا رہوں گا۔ تو جس کی ہم ایک بیماری بیان کر رہے ہیں وہ ہے حسد کی بیماری، کہ حسد بھی ایک بیماری ہے اور یہ ایک روحانی بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی بہت ہے۔ اب ایک علاج کی صورت تو وہی اللہ ہے، اور دوسری صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسن ہے، آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھو ہم نے یہ حدیث سنی ہے، اب ہم جب حدیث سنیں گے، اس حدیث کو پڑھیں گے، اس حدیث کو سمجھیں گے کہ بھئی حسد یہ ایک بری بیماری ہے، کہ اس سے ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو ہم شب و روز محنت کر کے نیکیاں کرتے ہیں، تو اس حسد کی وجہ سے وہ ہماری نیکیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح جب انسان ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کرے گا تو آہستہ آہستہ حسد کی بیماری اس کے دل سے چلی جائے گی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کیوں جلتا ہے، کیوں تو حسد کرتا ہے؟ اگر تو حسد کرتا ہے، تو جلتا ہے، تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو پھر یہ ہو سکتی ہے کہ تو اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دے رہا ہے، کہ تجھے اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اس نعمت سے کیوں نوازا ہے، گویا کہ اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر تو معترض ہے، تو اعتراض کر رہا ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہی اعتراض در حقیقت شیطان کو، کہ اس نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، اللہ کے فیصلے کو اس نے غلط قرار دیا کہ بھئی اللہ نے حضرت آدم کو مقرر کیوں بنایا، مقرر تو مجھے بنانا چاہیے تھا، آدم کو سجدہ فرشتوں سے کیوں کروایا، سجدہ تو مجھے کرانا چاہیے تھا، یہ لوگ اپنا فرشتے مجھے سجدہ کر دیا۔ تو اب دیکھو اس نے اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مردود ٹھہرا ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے جو حسد کرتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ پھر وہ یا اس بات کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، کہ اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے یہ اس نعمت کا اہل نہیں ہے، یہ اس کا مستحق نہیں ہے، اس کا مستحق تو میں ہوں۔ تو گویا کہ یہ اور غلطی کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں، یہ اہل نہیں ہے۔ اور یہی چیز شیطان کے اندر بھی آئی تھی
کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا آل ہوں. کیوں کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو مٹی سے بنایا. اب آگ اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے، مٹی ادنا عظیم ہوتی ہے، تو لہذا اعلیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے اس نے اعتراض کیا. تو اب یہی حضرت فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو حسد کرتا ہے تو تیرے اندر تجھے یہی دو باتیں آ جاتی ہیں کہ یا تو اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دے رہا ہے، یا پھر تو اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، حالانکہ اللہ کو ہر انسان کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں تھا، میں اس کا اہل ہوں. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر آپ نے یہ بیماری اپنے اندر رکھی تو پھر آپ شیطان کے چھوٹے بھائی سمجھیں گے کہ وہ بڑا تھا، یہ چھوٹا ہے. وہ بڑا تھا اور یہ کیا ہے، چھوٹا ہے. تو اس وجہ سے کسی سے حسد نہیں کرنا. یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ بھی اللہ نے جس کو نعمت دی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی کی مصلحت ہے، اسی میں خیر ہے. اگر کسی کو اللہ نے نعمت دی، اگر مجھے یہ نعمت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں. اس وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حسد کے علاج میں فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اگر حسد کی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ ہر وقت حسد میں رہتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. اب دیکھیں ملک کی بات یہ ہے کہ آپ جس سے حسد کر رہے ہیں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس کا بال بھی ٹیکا تک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نعمتوں میں مزے کر رہا ہے. اور آپ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں. اب پھر آخرت میں بھی اب آگ کے اندر چلیں گے. اور یہی حال شیطان کا ہوا کہ اب بھی وہ دنیا کے اندر حسد کی آگ میں جل رہا ہے، ملول اور مردود ہو رہا ہے حضرت آدم سے جب سے اس نے حسد، اور پھر آخرت کے اندر بھی وہ جہنم کی آگ میں جلے. تو اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں حسد کرنے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حسد کا علاج یہ ہے، آسان علاج ہے کہ اول تو تم اپنے دل کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ بھئی اللہ پاک نے اس کو جو نعمت دی ہے، اس کو جو کمال عطا کیا ہے، اس کو جو علم عطا کیا ہے، اس کو جو مال و دولت سے نوازا ہے، تو اللہ کی اس پہ حکمت ہے، اللہ کی اس پہ مصلحت ہے. اگر مجھے یہ چیزیں نہیں ملی تو اس میں خیر اور مصلحت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر مجھے یہ چیزیں ملتی تو میں ان چیزوں کو برائیوں میں لگاتا، برے کاموں میں خرچ کرتا، تو پھر الٹا یہ چیز مجھے فائدے کے بجائے میرے لیے نقصان بن گیا. تو اس وجہ سے اگر سے مجھے ایک فائدہ نہیں مل رہا تو میں دوسرے نقصان سے تو بچ رہا ہوں. اس وجہ سے وہ دانا کا مقولہ ہے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے. یعنی ایک چیز کے اندر نفع بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا نقصان بھی ہے. تو تم نفع کو حاصل کرنے کے بجائے اس نقصان کو دیکھتے ہوئے اس سے دور ہو. چلو نفع نہیں مل رہا تو نقصان سے تو بچ گئے، اگر نفع بھی ملے اور ساتھ نقصان بھی ہے تو پھر اس کا کیا ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندے کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو بظاہر نفع والی ہے لیکن واقعے میں اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اب ایسی چیز کا اس کو مل جانا اس کے لیے کیا فائدہ. بظاہر تو دیکھا جا رہا ہے کہ بھی اس کو نفع مل گیا ہے، اس کو فائدہ پہنچا ہے، لیکن واقعے میں وہ چیز اس کے لیے کیا ہے، زہر قاتل بن گئی، اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو گئی. تو اب یہ نفع تو نہ ہوا، نقصان ہوا نا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ جلب منفعت سے دفع مضرت کیا ہے جی، بہتر ہے. تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ اول تو اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو تسلی. اور دوسرا یہ ہے کہ جس آدمی سے تمہیں حسد ہو رہی ہے، جس کو تم جو ہے وہ جس کی وجہ تم حسد کی آگ میں جل رہے ہو، تو تم اس کے لیے اپنے دل کے اندر نیک جذبات پیدا، اس کے لیے معاشرے میں تم تعریفی کلمات کا. اگر یہ بات بڑی مشکل ہے لیکن تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت اور مشقت کرنی پڑے گی. جب تم اپنے دل کے اندر اس کے لیے اچھے جذبات، نیک خیالات لے کر آؤ گے اور دوسرے لوگوں کی مجالس میں جب تم بیٹھو گے دوسروں کے ساتھ تو اس کی تعریف کرنا ہے اور اسی طرح اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں جی، اور یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک جس طرح آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے ایسے مجھے بھی آنا. تو انشاءاللہ جب آپ یہ نیک جذبات اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے تو ایسا اگر سے شروع میں مشقت ہوگی، دل پر جبر ہوگا، لیکن جب آپ یہ نیک تاثرات اپنے اندر لے کر آئیں گے تو آہستہ آہستہ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں
تو آپ کے دل کے اندر جو حسد کی بیماری ہے وہ آپ سے ختم ہو۔ تو یہ ہے حسد کا علاج کہ اول اپنے ذہن کو اپنے دل کو سمجھائیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، جس کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ جل رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنے دل کے اندر نیک جذبات پیدا کریں، اچھی سوچ اس کے لیے پیدا کریں، مثبت سوچ اس کے لیے پیدا کریں، اچھے خیال اپنے دل میں اس کے لیے پیدا کریں، اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو حسد کی بیماری ہے وہ آپ کے دل سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حسد کی اس روحانی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی رضا اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔